رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے ان لوگوں کے ساتھ جو کسی مشکل میں پھنسے ہوں، ان کے ساتھ جن پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، ان کے ساتھ جو پریشانیوں میں ہوں، ان کے ساتھ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں، ان کے ساتھ جو دھکے کھا رہے ہوں، ان کے ساتھ جو اسپتالوں میں بیڈ پہ لیٹے ہوں، ان کے ساتھ جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کے ساتھ جن کی راتیں غموں میں کٹتی ہوں اور جن کے دن مزدوریوں میں بیتتے ہوں، ان کے ساتھ جن کے گھروں میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوں، ان کے ساتھ جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے کبھی خوشی کا منہ نہ دیکھا ہو۔ رؤوف الرحیم تھے نا، رؤوف الرحیم تھے، ان کے ساتھ خصوصاً رؤوف الرحیم تھے۔ جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا، بیمار انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اگر آپ کے محلے میں بلکہ آپ سے 60 کلومیٹر دور اوکاڑا شہر کے اندر ایک ایم پی ایم این اے بیمار ہو جائے تو آپ بسیں بھر بھر کے پوچھنے جائیں اور فضیلتیں سنائیں کہ بیمار کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کے اپنے گھر کے اندر اپنی ماں بیمار پڑی ہو، باپ بیمار پڑا ہو، اس کا کبھی حال نہ پوچھا ہو، بیوی دم توڑ رہی ہو اور اس کا حال نہ پوچھا ہو، اور اپنے محلے کے اندر غریب سسکیاں لے رہا ہو اور اس کا حال نہ پوچھا ہو، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے، من عاد او زار مریضا، جو کسی بیمار کو پوچھتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ آوازیں لگاتا ہے، طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، تیرا قدم قدم مبارک ہے، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں تو نے جنت میں جگہ بنا لی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے، جو بیمار کے پاس جب تک بیٹھا ہوتا ہے وہ تو جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے، جو بیمار کو پوچھتا ہے اس کے لیے تو 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ رحم دل تھے مریضوں کے ساتھ، رحم دل تھے ضرورت مندوں کے ساتھ، رحم دل تھے، حتیٰ کہ ام علا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں، خاتون تھیں، اللہ کے پیارے نبی ان کو بھی پوچھنے چلے گئے، کہا ام علا پریشان نہ ہونا، غم نہ کھانا، دکھ نہ لے کے آنا دل میں، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو میرے امتی جس امتی کو بیماری لگ جائے اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بیماری اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے بھٹی کے اندر سونے چاندی کو صاف کیا جاتا ہے۔ حوصلہ دیتے نا، حوصلے بلند کرتے، بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو یوں پیار کرتے، اس کے جسم پہ ہاتھ رکھتے، کبھی اس کو دم کرتے، کبھی کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، مومن بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ کبھی دعا دیتے، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اے رب انسانوں کے رب اس بیمار کی بیماری کو دور کر دے، تیرے سوا شفائیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ غم زدہ لوگوں کو حوصلہ دیتے، رؤوف الرحیم تھے۔ کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تو اسے حوصلہ دیتے، وہ بھی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ بھی بڑی مشقت میں ہوتا ہے، اس کی راتیں بے چین ہوتی ہیں، وہ اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے۔ کبھی کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا تو اسے تو ایسا حوصلہ دیتے، ایسا حوصلہ دیتے۔ آپ علیہ السلام اس طرح کی باتیں ارشاد فرما گئے
کہ میں ان کو سمیٹ نہیں سکتا، ان باتوں کا خلاصہ ہی عرض کر سکتا ہوں۔ کبھی آپ کہتے فکر نہ کرو، وہ بچہ تو اللہ کے نبی ابراہیم کے پاس گیا ہے، وہ جنت کے دروازے پہ استقبال کرتا ہے، وہ انسان کے لیے آخرت کی انویسٹمنٹ بن جاتا ہے۔ جو اپنے غمزدہ انسان صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے تو اللہ اس سے کہتے ہیں تیرے صبر کا صلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے صبر کا صلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف